أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تیرے ٹکڑوں کے بل غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. کھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے تمہیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار قدر یہ ساری کچھ ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. سرکار ہم کمینوں کے ادوار پر نہ جائے. آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. تیری سرکار نے داتا ہے رضا سے تو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ
کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفِ طوطا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفِ طوطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ مدینے پاک کی حاضری کا بڑا پیارا کلام ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان دعاؤں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں سرکار کے در پر جاؤ، سرکار کے در پر جاؤ، وقت مبارک آئے، تقدیر اپنی چمکاؤ، وہ وقت مبارک آئے، سرکار کے در پر جاؤ، سرکار کے در پر جاؤ، وہ وقت مبارک آئے، تقدیر اپنی چمکاؤ، وہ وقت مبارک آئے، تقدیر اپنی چمکاؤ، وہ وقت مبارک آئے، سرکار کے در پر جاؤ، وہ وقت مبارک آئے، جب پیش نظر ہو میرے، جب پیش نظر ہو میرے، میناروں گنبد تیرے، مینار گنبد تیرے، جب پیش نظر ہو میرے، مینار گنبد تیرے، میں غش کھا کر گر جاؤں، ہاں میں غش کھا کر گر جاؤں، وہ وقت مبارک آئے، وہ وقت مبارک آئے، پھر زیر گنبد خضرا دل کو اپنے سمجھا کر، دل کو اپنے سمجھا کر، دیدار کی آس دلا کر، دیدار کی آس دلا کر، رو رو کر میں سو جاؤں، ہاں رو رو کر میں سو جاؤں، وہ وقت مبارک آئے، وہ وقت مبارک آئے، رو رو کر میں سو جاؤں، وہ وقت مبارک آئے، وہ وقت مبارک آئے، وہ خواب میں جلوہ دکھائے،
آئے وہ وقت مبارک آئے وہ وقت مبارک آئے وہ وقت مبارک آئے وہ وقت مبارک آئے ہے دل کا عبید یہ ارمان ہے دل کا عبید یہ ارمان پھر بن کر ان کا مہمان پھر بن کر ان کا مہمان دربار میں نعت سناؤ ہاں دربار میں نعت سناؤ وہ وقت مبارک آئے وہ وقت مبارک آئے وہ وقت مبارک آئے دربار میں نعت سناؤ وہ وقت مبارک آئے 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 آمین 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 بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو دے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو دے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو دے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو مجھ کو مدینے بلا لو مجھ کو مدینے بلا لو آقا مدینے بلا لو مجھ کو مدینہ دکھا دو آقا مدینہ دکھا دو آقا مدینہ دکھا دو تیرے درے کی حاضری کو تیرے درے کی حاضری کو میرا دل تڑپ رہا ہے میرا
دل تڑپ رہا ہے، آقا مجھے بلا لو، آقا مجھے بلا لو، آقا مدینہ دکھا دو، آقا مدینہ دکھا دو، مجھے در پہ تم بلا دو، مجھے در پہ تم بلا دو، جلوہ مجھے دکھا دو، جلوہ مجھے دکھا دو، میری اولاد کو بھی، ہاں میری اولاد کو بھی، آقا مدینہ دکھا دو، آقا مدینہ دکھا دو، آقا مدینہ دکھا دو، آقا مدینے بلا لو، مجھ کو مدینے بلا لو، مجھ کو مدینے بلا لو، یہ مدین ہے نکما، یہ مدین ہے نکما، تیرا ہی تو ہے آقا، تیرا ہی تو ہے آقا، آقا مجھے نبھالو، ہاں مولا مجھے نبھالو، آقا مدینہ دکھا دو، آقا مدینہ دکھا دو، آقا مدینہ دکھا دو، مجھ کو مدینے بلا دو، آقا مدینہ دکھا دو، آمین آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایہ کرم ہے، اس نے ہمیں نماز جمعہ کی برکتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں مسجد میں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی، یہ اس کے کرم بالائے کرم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہم یہاں پہ رہیں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 8 جولائی ہے اور 2022 ہے، اور 8 ہی ذوالحجۃ الحرام ہے، اور آج کو جو ہے 8 ذوالحجہ کو یوم تربیہ کہتے ہیں، یعنی سوچ بچار کرنا، یوم تربیہ، اور 8 ذوالحجہ 1443 ہجری حضرت سیدنا شام شہزادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرنوار ہے، ان کے مزار کے ساتھ متصل مسجد جامع مسجد سیدنا شام شہزادہ میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا آنا کو منظور فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اسے ہاتھ ملاؤں گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے، اپنے ماں باپ کے سارے ثواب کے
بھائیوں کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے ذوالحجہ کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور کرتے رہے. یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ شیطان کی جانب سے. اس لیے 8 ذوالحج کا نام یوم الترویہ رکھا, یعنی سوچ بچار رکھا. 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اس لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے والا دن کہا جاتا ہے. 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی اپنے بیٹی کی قربانی کا پکا ارادہ فرما دیا, جس کی وجہ سے 10 ذوالحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹی کی قربانی, جن کی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے زیادہ تھوڑی کم روایات میں لکھا ہو. آپ اپنے بیٹے کو لے کے چلے. شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا, اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا ایک کام کی غرض سے جا رہا ہے. اس نے پوچھا کیا اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا ہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ اس کام کے لیے جا رہے ہیں. کیسا لعین ہے, نبیوں کو نہیں چھوڑتا ہو, انبیاء کرام کو نہیں چھوڑتا ہو. اب اس سے معلوم ہو غیب کی خبر. خواب کس نے دیکھا؟ بولو سے خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے. خواب کس نے دیکھا؟ خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے. اب بتا کون رہا؟ شیطان. یہاں پر شیطان بتائے غیب کی بات یہ تو ہو گیا ٹھیک, نبی بتائے غیب کی بات یہ تو ہو گیا شرک. یہ کون سا لاجک ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ شیطان بتا رہا ہے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ آپ فرماتے کہ کبھی دیکھا کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کیا؟ میں دیکھ رہا ہوں تم اسی کام کے لیے تو جا رہے ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کو حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں, اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کو حکم دیا ہے تو میں پھر اس کی فرما برداری کروں گا. یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا ابراہیم آپ کو کہاں کی جا رہے ہیں؟ یہاں سے مایوس ہو کے شیطان حضرت اسماعیل کی امی جان کے پاس حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. مجھے پوچھا ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ اپنے کام سے گئے ہیں. شیطان نے کہا وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کبھی تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرے؟ شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے کہ اللہ نے انہیں اس بات کو حکم دیا ہے. یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کر کے بہت اچھا کیا. کیسی سعادت زوجہ ہے. اس کے بعد شیطان مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا
اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اچھا شیطان یہاں پر مایوس ہوا، ہم تو مایوس ہوتے ہیں عثمان بھائی، میں اگر کہتا ہوں صاحب کو یار میں بڑا سمجھاتا ہوں یار ہم کو سمجھتے نہیں ہیں، اب کیا کرتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان گمراہ کرنا نہیں چھوڑتا، تم نیکی کی دعوت دینا بھی چھوڑ دیتے ہو۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوا۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جبرے کے پاس آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری۔ کیا کی؟ 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے میں شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا، یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جبرے پر گیا۔ شیطان نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماریے، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جبرے کے پاس آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر دوسری مرتبہ بھی فرشتے کے کہنے پر حضرت ابراہیم نے ہی ماری، تیسری مرتبہ فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی اور آج بھی حاجی ان 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر کے پر پہنچے تو انہیں اللہ عز و جل کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن پاک نے ان الفاظ میں کیا، یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ترجمہ قرآن کا ترجمہ، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ ہوتا پیارے محمد۔ اب آگے جو گفتگو ہے بڑی پیاری گفتگو ہے۔ مجھے اللہ کسی نے میسج کیا، ہم نے تو جو فدیہ ہے وہ یاد رکھا، گفتگو یاد نہ رکھی۔ میں نے اس کو کہا ہمیں فدیہ بھی یاد رکھنا چاہیے، گفتگو کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ فدیے کو بھی یاد رکھنا چاہیے یعنی کہ وہ قربانی کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور گفتگو جو ہوئی ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اب وہ گفتگو کیا تھی سنیے۔ باپ کی بیٹے کے ساتھ کنورسیشن ہونے لگی ہے، توجہ کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کیا، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کے رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے پر لٹائیے، یعنی کہ چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ اللہ ہوتا باپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اسی طرح ان کو باندھ کیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے پر لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم پر وحی نازل ہوئی، ترجمہ قرآن ترجمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی
اور ہم نے ایک بڑے ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. سبحان اللہ. کیسی گفتگو ہے باپ اور بیٹے کی، کیسے سعادت مند اولاد اور کیسے فرما بردار اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے. آئیے کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک میڈھا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، جب وہ پھیرے تھے نا دور سے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان دی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں میڈھا بھیجا گیا ہے. لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے مبارک الفاظ کی ادائیگی قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دی. قیامت تک مسلمان اس الفاظ کو دہراتے رہیں گے. وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بھی تقریباً ہم نے 9 ذوالحجہ سے پڑھتے ہیں 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 کی غالباً 13 کی اثر تک پڑھا جاتا ہے یہ، اور ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے. فرض نماز کی جماعت کے بعد میں نا یہ پڑھا جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد ذکر کرتے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو ان دنوں میں کیا کرو گے؟ یہ تو حکم ہے اللہ کا، اس کے محبوب کا حکم ہے. بلند آواز سے پڑھنا، ہلکی آواز سے بھی نہیں پڑھنا، ہاں چیخیں مار کے نہیں پڑھنا. ایک ہوتا ہے اللہ اکبر، تہذیب کے ساتھ پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ حکم ہے، پڑھا جاتا ہے. تو بات پتہ کیا ہے؟ آپ نے ساری چیزیں سنی ہیں. قربانی کرنا کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم ہم قربانی کر دی، جو صاحب نصاب ہے وہ دے گا، قربانی کرے گا. قربانی جو ہے نا، قربانی یہ پچھلی دفعہ بھی جیسے میں نے جمعے میں بیان کیا تھا، یہ پچھلی امتوں میں بھی فرق یہ جو ہے نا قربانی کا معاملہ تھا، رائج تھا. قربانی کیا کرتے تھے؟ قربانی کی نیا کام تھوڑی ہے، حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے جی. جو لوگ کہتے ہیں کہ جانور کو سے نہیں کھاتے، جانور کا خون کھاتے ہیں، مار دیتا سنو مار دیتا. اللہ کا بندی سے رب نے پیدا کیا جیسے رب نے جانور پیدا کیے ہیں. آپ بتائیں قربانی کے جانور زیادہ ہوتے ہیں کتے زیادہ ہیں؟ اور قربانی کے جانور زیادہ ہوتے ہیں، حلال جانور زیادہ ہیں. کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ ایک سال میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، پورا سال کتنے ہوتے ہیں جی؟ منگل بدھ کو ایسے انہوں نے ہڑتال کی بھی ہے، ورنہ اس دن بھی کوئی کرے تو منع تھوڑی ہے. منگل بدھ ہے ایسا، منگل بدھ جو ہے جانور نے ہڑتال کی بھی کہ ہمیں ذبح نہ کرنا، ورنہ اس دن کون سا منع کیا کسی نے؟ کوئی حدیث میں تھوڑی آیا کہ منگل بدھ کو ذبح نہیں کرنا آپ نے. 12 دن نہیں کرتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پورے ہفتے ہوتے ہیں، 5 دن ہوتے ہیں، روزانہ ہوتے ہیں، روزانہ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کیوں؟ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. جو لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں نا، برکت نہیں پاتے وہ لوگ. ہاں جی، ساری برکت ختم ہو جاتی ہے. پیارے محترم اسلامی، اچھا جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیہ میں جو مینڈھا یعنی دمبا ذبح فرمایا تھا، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ مینڈھا یعنی دمبا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈھا تھا جس پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی بھی پیش کیا تھا. اس مینڈھے کا گوشت پکایا نہیں کیا، بلکہ اسے درندوں یعنی پھاڑ کھانے والے جانوروں اور پرندوں نے کھایا تھا. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس مینڈے یعنی دمبے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں لگے رہے.
خانہ کعبہ وہاں پہ لگے تھے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ میں آگ لگی تو سینگ بھی جل گئی۔ معلوم ہے آگ کیسے لگی تھی؟ آئیے سنتے ہیں۔ کعبہ معظمہ میں آگ لگنے اور اس میں سینگ جل جانے کے تعلق سے سوانح کربلا میں دیے گئے مضمون کی روشنی میں عرض ہے۔ نواز رسول امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد یزید پلید لعین نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 سپاہیوں کو کی فوج دے کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعلیم پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ظالم یزیدیوں نے مدینہ شریف میں بے انتہا خون ریزی کی، 7,000 صحابہ کرام علیہ رضوان سمیت 10,000 سے زائد افراد کو شہید کیا، اہل مدینہ کے گھر لوٹ لیے، انتہائی شرمناک حرکتیں کی، یہاں تک کہ مسجد نبوی علیہ صاحب السلام کے ستونوں یعنی پلرز کے ساتھ گھوڑے باندھے۔ پھر یہ فوج مکہ شریف پہنچی، منجنیق کے ذریعے جو پتھر پھینکنے کا آلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے پتھر برسائے کعبہ معظمہ پر، حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا، مسجد الحرام کے ستون یعنی پلر شہید ہو کے کعبہ معظمہ کا غلاف شریف اور چھت مبارک کو ان ظالموں نے اس کے غلاف کو اور اس کی چھت کو ان ظالموں نے آگ لگا دی۔ کعبہ معظمہ کی چھت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان ہونے والے جنتی دمبے کے جو مبارک سین تبرک کے طور پر محفوظ تھے وہ بھی اس آگ میں جل گئے۔ جس روز یعنی 15 ربیع الاول سن 64 ہجری تو کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوئی تھی، اسی روز ملک شام کے شہر حمص میں 39 سال کی عمر میں یزید پلید کتے کی موت مر گیا۔ اس بد نصیب نے جس اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام کشنکام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے مہنتے پھولوں کو زمین کربلا پر خاک و خون میں تڑپایا، مکے مدینے والوں پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، اس تخت حکومت پر صرف 3 برس 7 ماہ شیطانیت کا موقع ملا۔ اس کی موت میں کس قدر عبرت ہے، نہ یزید کی وہ جفا کاری رہی، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا ظلم و ستم رہا، جو رہا تو نام حسین ہے جسے یاد رکھتی ہے کربلا۔ پیارے محترم اسلام میں یاد رکھیے، اب کسی کو خواب آیا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، چھری پھیر دو، نہیں کرنا۔ اب ایسا نہیں بتائیے، ٹھیک ہے؟ کوئی خواب میں دیکھا کوئی کہ میرے رب نے حکم دیتا ہے میں اپنی بیٹی کو ذبح کر دوں، ہم کر لائیں کہ مال ہی ہو گیا نہیں، رب کو حکم آیا چلو شب دیر میں شب کام میں دینے کا ہی، ایسا نہیں کرنا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب تک یہ باقی رکھا اس وقت باقی رکھا۔ اب ہمارا جو خواب ہے خواب تھوڑی ہے، ہم تو سارا دن بدل کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں، گھر والوں کے خلاف بھی وہ کرتے رہتے ہوں گے نا، ان کو سوچ بچارا بڑینوں کی بھی دلیل کریے کہ وہ خواب میں کیا ہے بڑینوں صبح کرتا ہوں چلو یہ نہیں حق کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ پیارے محترم اسلام بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی کا جو خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور انہیں کے لیے خاص ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی اور مسلمان ہر سال بقرہ عید میں مخصوص جانور کی قربانی پیش کرتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی عمر میں بے اولاد تھے، 99 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی دعا مانگتے رہتے تھے، مانگا کرتے تھے اور مانگ کر یہ کہتے اسما یا عید، اسما یا عید، یعنی کہ یہ عید جو ہے نا یہ 3 لفظ ملا کر اسماعیل بنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسما کے معنی سن، عید کے معنی عبرانی زبان میں خدا کا نام، اس طرح اسما یا عید کے معنی ہوئے اے خدا میری سن لے۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس دعا کی یادگار میں آپ نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ پیارے محترم اسلام بھائی،
بڑی فضیلت والے دن چل رہے ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں. آج یوم ترویہ ہے، کل یوم عرفہ ہے، اور پرسوں یوم النحر ہے. یہ 3 دن بڑے معتبر دن ہیں. اور کل کا روزہ جو ہے حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کے مطابق مفہوم پیش کرنے لگا ہوں. 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہے. ہو سکے رکھیں، ٹھیک ہے، روزہ رکھیں، بڑی برکتیں پائیں گے. قربانی کریں، ضرور کریں، تکلیف نہ دیں. قربانی کریں مگر تکلیف نہ دیں. ہمارے گلی محلوں میں جانور باندھے ہوئے ہیں، راستے روکے ہوئے ہیں، نہ گاڑی گزرنے کی نہ موٹر سائیکل گزرنے کی جگہ ہے. جو ہماری گھر کی بہو بیٹیاں ہیں وہ بھی گزرنے میں ان کو بھی پسو پیش ہو رہی ہے. نہ کریں ایسا. آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ساری رات باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھا ساری رات باہر بیٹھے اور موبائلوں میں لگے. کیا ہے یہ قربانی؟ اس چیز کا نام تھوڑی ہے. اور قربانی بکرے کے اوپر تو چھری پھیرنی ہے، گائے پہ چھری پھیرنی ہے، ان پر چھری پھیرنی ہے. جو حلال جانور پر چھری پھیر رہے ہیں اپنے نفس پر بھی چھری پھیرے. ہاتھ کی چھری نہیں، نائف نہیں پھیرنا، وہ چھری نہیں پھیرنی. اطاعت اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کی چھری پھیریں اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں گے اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے ان کی ہیں. تو یہ کام کریں. ہم کن کاموں میں لگ گئے یار؟ ایک تو قربانی کرنے میں پسو پیش کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو ایسا جتاتے ہیں، ایسا دکھاتے ہیں، ایسا بتاتے ہیں. کیا ہو گیا یار ہمارے لوگوں کو؟ قربانی کریں ضرور یار. اپنے جانور کو اپنے گھر پہ باندھیں یا کھلے علاقے میں کہیں کسی کھلی جگہ پہ باندھیں یار. گلیاں چھوٹی کر وہ تو جانور باندھتے پھرتے. آج کل بارش کا موسم ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے، رک جاتی ہے، پھر کیچڑ اور گند وغیرہ سب غلط ملت ہوا بس. ایسا نہ کریں. قربانی پیش کریں اللہ کی بارگاہ، اللہ کی رضا کے لیے کریں، ضرور کریں. لیکن گفتگو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی بھی یاد رکھیں. قربانی ضرور کریں لیکن گفتگو آپ نے سنی کہ نہیں سنی؟ جنہوں نے سنی انہوں نے سنی، جنہوں نے نہیں سنی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لیٹ آتے ہیں. میں پونے 1 بجے آ جاتا ہوں. پونے 1 بجے آ کر تلاوت نعت وغیرہ شروع کر دیتا ہوں. یہ جو 15 منٹ ہوتے ہیں تلاوت نعت میں گزارتا ہوں. 1 بجے شروع بیان کرتا ہوں. آپ جلدی آ جائے کریں، کچھ سننے کو ملے گا یار. پورا تکا ہم سنتے ہیں کسی کی. چلو ایک دن جو ہے وہ آپ نے سن لیا کریں، اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں. اب آپ نے سنی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کیا گفتگو کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کیا گفتگو کی. شیطان کو پنکھڑیاں مارتے کیوں مارتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر وہ سارا کچھ بتایا گیا ہے. پیارے محترم اسلام، آپ اگر قربانی کر رہے ہیں اپنی جانور کی کھالے جو ہے دعوت اسلامی کو جمع کروائیں. اگر آپ حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں ابھی نہیں ڈالا، ہماری جامع مسجد فیضان مشتاق میں 19,000 کمی بیشی کے ساتھ حصہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. آپ ضرور جو ہے حصہ ڈالیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ یہ جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے معاملات جب ہوئے تھے ان کے بیٹوں کے ساتھ، اس وقت بھی قربانی کا فرمایا تھا. ان قربانی تو جس کی قبول ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ شادی کر لے گا اس سے اکمیلہ سے. تو یہ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی بھی ہیں اور یہ قیامت تک رہنی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے. اب دیکھیں جب قربانی جو پہلے وقتوں میں جب قربانی دی جاتی تھی نا وہ کھاتے نہیں تھے، اوپر سے آگ کرتی اس قربانی کو جو ہے نا اس کے اوپر آ کے اس کو قبول کر دیتی تھی، اس کی قربانی قبول ہو گئی. یہ ہوتی تھی پہلے قربانی. اب تو آسانی کر دی، کہ جناب آپ قربانی کریں، خود گوشت بھی خود کھائیں، اس کے فائدہ بھی خود اٹھائیں. اگر مثال کے طور پہ آپ بکرا کر رہے ہیں، گوشت بھی کھائیں، سیری بھی کھائیں، پائی بھی کھائیں، اس کی کھال جو ہے اپنے استعمال میں لے کر آئیں. جی اب تو کھالے استعمال میں نہیں آتے، وہ گھر پہلے تو کھالوں پہ بیٹھا جاتا تھا. بکری کی کھال پر بکرے یا بکری کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی آتی ہے، شیر کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر آتا ہے.
چیزیں ہیں ہمارے بزرگان نے دی، یہ طرز عمل کیا کرتی، ان کا طرز عمل تھا، یہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے قربانی کو عجیب و غریب ٹرینڈ دے دیا ہے، پر جو بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی معاملات اس دن آپ 3 دن کر رہے ہیں، فون بہانے سے زیادہ کوئی قبول نہیں، کوئی پسندیدہ عمل نہیں اللہ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے نا؟ فون کس کا کام ہے؟ حلال جانوروں کا، ٹھیک ہے؟ جو حکم دیے گئے اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی۔ ہماری مسجد سزاد مشتاق میں نماز عید جو ہے 5:30 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے۔ أشهد أن محمد رسول الله